بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا۔ حضرات محترم، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ فانی زندگی ہے، اور یہاں کی ہر چیز وہ بھی فانی ہے۔ یہاں کی محبتیں، یہاں کی وفاداریاں، یہاں کی کوٹھیاں، بلڈنگیں، یہاں کا مال و متاع، یہاں کی رونقیں، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی مسرتیں، یہاں کی رعنائیاں، یہ سب کچھ بھی فانی ہے، یہ بھی سارا کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ سب کچھ بھی انسان کے ساتھ بے وفائی کرنے والا ہے۔ جو بھی شخص یہاں پہ آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے سب نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور پھر رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو، ایسے زندگی گزارو جیسے ایک مسافر، ایک اجنبی، ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، یہ وصیت اور نصیحت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو، بلکہ ہر بات کو ہی صحابہ کرام نے نبی پاک کی ہر بات کو پلے باندھا اور اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ نے اس پہ کیسے عمل کیا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کہا ہے۔ اور انہوں نے نبی پاک کی اس بات کو کیسے پلے باندھا کہ شام کے گورنر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دورے پہ نکلے، ملک شام گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اور ان کی جھونپڑی دیکھی، اور وہاں پہ ایک ٹاٹ نما ایک چیز تھی اور 2-3 برتن تھے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ تھا صحابہ کرام کا عمل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے پلے باندھا، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ دنیا ایسے، زندگی ایسے گزارو، ایسے رہو جیسے ایک اجنبی گزارتا ہے۔ اس دنیا سے دل نہیں لگانا، اس دنیا سے اپنی ضرورت کی چیز کو لینا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس دنیا کا مال و متاع، دنیا کی رونقیں اور دنیا کی چیزیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا میں غرق نہیں ہونا، دنیا کی مال کی محبت کو دل کے اندر جگہ نہیں دینی۔ حضرات محترم، انسان کی تباہی اور بربادی کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور انسان اس مال کو، اس دنیا کو اپنا مشن بنا لیتا ہے، اور اس کے لیے ساری صلاحیتوں کو وہ بروئے کار لانا شروع کر دیتا ہے، اور جب پھر مال و دولت مشن بن جاتا ہے، ظاہر ہے پھر اطاعت نہیں رہے گی، پھر اللہ کی طرف دھیان نہیں رہے گا، پھر وہ جو شریعت کی جو گرفت ہے اس کو بندہ نظر انداز کر دے گا، وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور رب کا خوف ختم ہو جاتا ہے پھر، اور پھر اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے۔ اور یہ مال کی محبت یہ ایسی چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان مال کی محبت، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، یہ جتنا نقصان انسان کے دین کا کرتا ہے۔ جو دنیا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتا ہے، مال کی محبت میں وہ بے چین رہتا ہے، مال کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی مال کے ساتھ بڑی شدید محبت ہے۔ اللہ نے یہاں پہ صرف محبت نہیں کہا بلکہ کہا بڑی شدید محبت کرتا ہے۔ اور پھر جب بندہ ایک چیز کے ساتھ شدید محبت کرتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے بندہ بڑی تگ و دو کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ مال کے حصول کے لیے پھر وہ مارا پھرتا ہے، پھر وہ مال کا غلام بن جاتا ہے، اس کو اطمینان اور سکون اس دنیا کی زندگی میں نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، ایسے زندگی گزارنی ہے جیسے ایک مسافر گزار۔ کاش کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اثر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، آپ کی ذات، آپ کی بات وہ برحق ہے، لیکن ہمارے دلوں کی زمین وہ بنجر ہو چکی ہے، ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ راستہ واضح ہے، شریعت کا راستہ
قرآن و حدیث کا راستہ، وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہ راستہ جس پہ آپ چلے ہیں، جس پہ صحابہ کرام چلے ہیں۔ ہم دوڑتی گاڑیاں دیکھتے ہیں، اڑتے ہوئے جہاز دیکھتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، اور ان میں ہم غرق ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنا اصل مقصد مشن بھول جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت اور نصیحت کو بھول جاتے ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں رہنا ہے ایسے رہو جیسے ایک مسافر اور اجنبی رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی اس حدیث کو لیا اور آگے اپنے شاگردوں کو نبی پاک کی یہ حدیث بتائی اور اس کی وضاحت کی کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا کہ جب تم صبح کرو، زندگی ہو صبح مل جائے، صبح کر لو، فلا تنتظر المساء، شام کا انتظار نہیں کرنا۔ یہ ہے اجنبی اور مسافر کی زندگی، صبح کی ہے تو شام کا انتظار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے شام سے پہلے میں رب کے حضور پیش ہو جاؤں۔ اور وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو، رات کر لو، تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو پھر صبح کا انتظار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے صبح ہونے سے پہلے ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو یہ ہے اجنبی اور مسافر کی زندگی کہ صبح کی ہے تو شام کا پتہ نہیں ہے، شام کی ہے تو صبح کا پتہ نہیں ہے، اور یہاں پہ ہم بڑے لمبے چوڑے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، زندگی اگر ہو تو ایمان والی، نیکی والی، لمبی زندگی اگر ہو تو حیا والی، اطاعت والی، فرما برداری والی زندگی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسافر کی طرح رہنا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہماری زندگی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری، آخرت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا اور آخرت میں سرخ روح ہو جانا، اس کے لیے ہم تیاری کرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے مال و متاع، ہماری زندگی کا مقصد ہے بے حیائی، بے پردگی، ہماری زندگی کا مقصد ہے تاش کے پتے، ہماری زندگی کا مقصد ہے کرکٹ کے کھیل، ہماری زندگی کا مقصد ہے ویڈیو گیمز، ہماری زندگی کا مقصد موبائل، سوشل میڈیا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے سگریٹ کے کش، ہماری زندگی کا مقصد آوارگی، عیاشی، ہماری زندگی کا مقصد یہ بن چکے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تمہاری زندگی کا مقصد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لیبلوکم، یہاں پہ تمہاری آزمائش ہے، یہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، یہاں پہ تم پابند ہو، یہاں پہ تم قید ہو، جہاں پہ میرا حکم چلے گا، میرے اصول و ضوابط چلیں گے۔ میں نے تمہیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، کس کے اعمال اچھے ہیں۔ لیبلوکم، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا کھیل تماشا، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا لڑائی جھگڑے، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا تبصرے، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا نافرمانی، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا وہ اسلام جس نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا تھا، ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا اسلام کا استہزاء، اسلام کا مذاق اڑانا، اور ہم نے زندگی کا مقصد بنا لیا اسلام سے بیزاری، وہ اسلام جس نے زندگی جینے مرنے کا سلیقہ دیا تھا اور ایک پورا ضابطہ دیا تھا۔ آج ایک مسلمان اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے اور اسی کو للکار رہا ہے اور اسی کی سرکشی کر رہا ہے، آج کا مسلمان اسی کے خلاف جا رہا ہے۔ آج ہماری زندگی کا یہ مقصد بن چکا ہے۔ حضرات محترم، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے اور یہ بڑی غیر یقینی ہے، تو اس زندگی پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اس مال پہ، اس جاہ و جلال پہ، اس صحت پر، اس جوانی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ سیراب ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، اس پر مان نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کیجئے۔ زندگی ہو تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح، زندگی ہو تو عمر فاروق کی طرح، زندگی ہو تو ابو ذر کی طرح، زندگی ہو تو ابو عبیدہ بن جراح کی طرح، وہ لوگ، وہ صحابہ کرام، وہ ہستیاں کہ جنہوں نے زندگی کو کبھی چاہا ہی نہیں، وہ ہستیاں جنہوں نے دنیا سے کبھی محبت کی ہی نہیں، وہ ہستیاں کہ جن کی ترجیح یہ مال و دولت، یہ پیٹ، یہ روزی روٹی تھا ہی نہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا، پوری دنیا پر انہیں حکومت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بلند کر دیا۔ جو اللہ کے سامنے جھکے
اور جو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، جنہوں نے شریعت کو اپنا مقصد بنا لیا، جنہوں نے شریعت کے اندر اپنے آپ کو پابند کر دیا، اللہ رب العزت نے انہیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور ہم اس دین کو چھوڑ کر عزت چاہتے ہیں، ہم اس دین کو ٹھوکر مار کر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم اس اللہ سے منہ موڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان بلندیوں کو چھو لیں گے۔ نہیں حضرات محترم، زندگی ہونی چاہیے تو صحابہ کی طرح، زندگی ہو تو شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ زندگی تو قوم عاد کی بھی تھی، زندگی تو قوم سمود کی بھی تھی، ورنہ ابو جہل بھی آیا تھا دنیا میں، ابو لہب بھی ایک تھا، فرعون بھی آیا تھا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، حمان بھی تھا، بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے اور اس دنیا کا مالک سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس دنیا پہ ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کیا۔ آج وہ کہاں ہے؟ ان کا جاہو جلال اور ان کی ملکیت اور ان کا رب کہنا اور ان کی وہ ٹھاٹ باٹ، ان کا وہ فخر، ان کے ناز و نخرے اور ان کے باغات محلات کہاں ہیں وہ؟ تو حضرات زندگی یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ جو رب کی نافرمانی میں گزرے، جو شریعت کے خلاف گزرے۔ حضرات محترم، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب مسافر ہیں، اور یہ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہ زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک مرحلہ ہے، اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ناموں کے ساتھ جتنے بڑے بڑے القاب ہیں، چودھری صاحب، میاں صاحب اور سردار صاحب اور ایم پی اے، ایم این اے، یہ سارے القابات اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ اس ساری شہرت کو اور اس سارے مقام کو، اس ساری عزت کو اللہ خاک میں ملا دیں گے۔ خافضۃ الرافیہ، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری ٹھاٹ باٹ، یہ جاہو جلال، یہ القابات خافضۃ الرافیہ، انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھائے گا اور اپنی آخرت کو بہتر نہیں کرے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی جب اس پر موت واقع ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے ایسے بندے کے پاس کہ جو اسلام کا دعوے دار تو تھا لیکن اسلام کا عکس اس میں نظر نہیں آتا تھا، ایسا بندہ جب موت واقع ہونے لگے گی تو یہ موت سے بھاگے گا اور یہ کہے گا رب ارجعون کہ اے اللہ ابھی موت نہ دینا، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، اب میں نمازیں پڑھوں گا، اب میں کرپشن نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں ظلم نہیں کروں گا، میں نشہ نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، رب ارجعون اے اللہ ایک موقع دے دے، میں اچھے کام کروں گا، لعلی اعمل صالحا، میں جان چکا ہوں، مجھے یقین ہو گیا، میں دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کہیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اللہ فرمائیں گے اب اس تیری تمنا کی، خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم نے اتنے سال تجھے زندگی دی تھی، 60-70 سال، اس میں کتنے دن بنتے ہیں، اس میں کتنے گھنٹے کتنے منٹ بنتے ہیں، اب تو چند لمحوں کی بھیک مانگ رہا ہے، وہ جو میں نے تجھے اتنے سال دیے تھے بتا وہ تو کیسے گزار کے آیا ہے، اب جو تو تمنا آرزو کر رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہاں اگر دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا، جو مجھ سے مانگتا میں تجھے نوازتا چلا جاتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کہا جائے گا کہ اب یہ قبر کی زندگی ہے، برزخ الی یوم یبعثون، پہلا مرحلہ دنیا کی زندگی، یہاں پہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ آخرت کی تیاری کے لیے، اور ہم سب مسافر ہیں۔ اس کے بعد برزخ ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم سب کو اٹھا لیں گے، قیامت کا جب آغاز ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اور وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سارے رشتے، ساری دوستیاں، وفاداریاں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہاں پہ کامیابی کن کے لیے ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزری ہوگی ان کے لیے کامیابی ہے، اور جن کی زندگی رب کی ناراضی میں گزری ہوگی ان کے لیے ناکامی ہے۔ تو حضرات ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ رب کی مرضی کے مطابق ہے یا ہم اپنی مرضی کرتے ہیں؟ اگر ہم اس زندگی کو، مختصر زندگی کو اگر ہم رب کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو جو اگلے جہان ہے اس میں ہماری مرضی چلے گی، اگر یہ رب کی مرضی کے مطابق ہوگا تو وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن اگر یہ رب کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو وہاں پہ پھر رب کی مرضی ہوگی، وہاں پہ رب پھر ہماری نہیں سنے گا۔ تو حضرات ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی رب کی مرضی کے مطابق ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ اذان ہوتی ہے، ہم نماز کے لیے نہیں آتے، اپنی مرضی کرتے ہیں نا، اللہ رب العزت
فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیا ہے۔ آج ہماری ماں بہن، آج مسلمان کی عورت بے پردہ گھومتی ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں نا، اور شریعت نے کہا ہے کہ حلال کھانا ہے، کسب حلال ہو۔ ہم دھوکے کے ذریعے، سود کے ذریعے، ظلم کر کے لوگوں کا مال ہتھیاتے ہیں، ملاوٹ کر کے، قبضے کر کے ہم لوگوں کا مال کھا بھی جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں ہم۔ اور شریعت نے جینے مرنے کا سلیقہ، پورا طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ تمہاری خوشی کیسے ہونی چاہیے، غمی کیسے ہونی چاہیے، اور خوشی غمی کے آج ہم نے سارے وہ جو کام تھے وہ ہندوؤں والے، سارے رسم و رواج ہندوؤں والے اپنا لیے، مخلوط ماحول، اس میں بے پردگی، موسیقی، فائرنگ اور لائٹنگ، یہ مال کا اسراف، یہ سارا کچھ ہندوؤں والا ہم نے اپنا لیا، اپنی مرضی کرتے ہیں، اور پھر ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان کر دے، تمنا یہ کرتے ہیں، لیکن مرضی ہم اپنی کرتے ہیں۔ رب کی مانیں گے ہم تو ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے رب کا دیدار ہوگا، ہمارے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، ہمارے لیے حساب و کتاب آسان ہوگا۔ لیکن آج کا مسلمان وہ چاہتا کچھ اور ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ ہماری منزل جنت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن ہمارا جو رستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں وہ جہنم والا ہے۔ ہم جس گاڑی پہ بیٹھے ہیں وہ گاڑی بڑی آرام دہ ہے اور بڑی سہولتیں ہیں اس میں، اور وہاں پہ بڑی آزادی ہے، اور وہاں پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ ہم جس گاڑی پہ بیٹھے ہیں اس گاڑی میں یہ ساری سہولتیں ہیں، لیکن جو ہماری منزل ہے وہ آگ ہے، ہماری منزل وہ کنواں ہے۔ تو حضرات یہ ایک گاڑی ہے جس پہ ہم سوار ہیں، لیکن ایک دوسری گاڑی ہے، اس میں اس کی رفتار تیز نہیں ہے، اور وہ جو سفر ہے وہ تکلیف دہ ہے، اس میں اتنی سہولتیں نہیں ہیں، اس میں مصیبتیں ہیں، اس میں کانٹے ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں تکلیفوں کو اٹھایا جانا ہے، اور اس میں اپنی خواہشات کو کچلنا ہے، اس کے اندر تنقید ہے، اس کے اندر تبصرے ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اس کے اندر سولی پہ لٹکایا جانا ہے، اس کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے، لیکن اس کی منزل وہ جنت ہے۔ تو ہم یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود ہم جہنم کی گاڑی پہ سوار ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ہم آرزو مند جنت کے ہیں، لیکن رستہ ہمارا جہنم والا ہے۔ ایسے کیسے ہم جنت میں پہنچ سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے یہودی کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور آج مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جنتی تو ہم ہیں بھائی، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم پکے جنتی ہیں، چاہے جو مرضی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ اور یہودی بھی یہی کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تمہاری خواہش ہے، تمہاری صرف خواہش اور تمنا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی دلیل بھی تو لاؤ نا، کوئی دلیل لاؤ، کوئی عمل لاؤ جس کی بنیاد پر تم کہو گے ہاں میں جنتی ہوں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس جنتی ہونے کے لیے، کوئی دلیل نہیں، کوئی عمل ہمارا، کوئی ایسا عمل کہ جسے ہم پیش کر سکیں قیامت کے دن۔ مرضی من مانی ہم اپنی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ حضرات محترم، سفر ہمارا گناہ والا، سفر ہمارا جہنم کی طرف جانے والا، اور آرزو ہم جنت کی کرتے ہیں۔ ہم خواہشات کے غلام ہیں، خواہشات کے غلام ہیں۔ چاہت جنت کی ہے کہ جنت میں چلے جائیں، تو حضرات اپنے سفر کو ٹھیک کریں، اپنی گاڑی کو تبدیل کریں، اور اپنی منزل کا تعین ٹھیک کریں، اور اپنی مرضی چھوڑ دیں۔ اس دنیا کو اجنبی سمجھیں، یہ اجنبی ہے، اور پھر جنت اللہ رب العزت ہمیں منزل بھی عطا فرما دیں گے۔